السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ احد کے لیے اہل مدینہ کی تیاری۔ مکے والوں نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے یا انہیں تباہ کرنے کے لیے ایک عظیم سی تیاری کر رکھی تھی، اور تیاری اس قدر کی تھی کہ اس میں 3000 افراد تھے، 3000 فوجی تھے، 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے انہوں نے جمع کر لیے تھے، اور ساتھ میں 15 عورتوں کو بھی لے کر آ گئے تھے تاکہ یہ عورتیں مردوں میں جذبہ پیدا کرتے ہوئے، انہیں بھڑکاتے ہوئے جنگ سے پیچھے ہٹنے سے روک سکیں، انہیں غیرت دلا سکیں، اور اس طرح سے ایک بڑی فوج تیار ہو گئی اور یہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچ جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی ساری خبریں، ان کی ساری تیاری ایک خط میں نوٹ کر لی اور ایک قاصد کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ قاصد قباء کی وادی میں پہنچا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس خط میں کیا لکھا ہے ہمیں پڑھ کر سناؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران و پریشان، اتنی بڑی تیاری، حالانکہ اس تیاری سے بار بار انہیں روکا جا رہا تھا، ان کے قافلوں کو روکا جاتا تھا، وہ سفر کا راستہ ان کا کاٹا جاتا تھا تاکہ وہ تیاری نہ کر سکیں۔ ان سارے مسائل کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی تیاری کر لی، اور اس بات کی خبر پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ وہ لوگ مدینہ کی طرف نکل پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ میں اس کی اطلاع دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوراً تیار ہو گئے، مقابلہ کرنا ہے، اس فوج کو، اس لشکر کو روکنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، مدینہ شہر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو صحابہ میں سے 3 صحابہ، جن میں سے ایک اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ آپ گھر سے باہر نکلتے تو یہ تینوں ساتھ میں رہتے، ان کے پاس تلواریں ہوا کرتی تھی، ہتھیار ہوا کرتا تھا، ہتھیاروں سے مسلح ہمیشہ رہتے تھے۔ پتہ نہیں تیاری اتنی خطرناک انہوں نے کی ہے، کب غفلت میں آ کر نبی پر حملہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہ سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تیار ہو گئے۔ دن رات نبی کے گھر کے اطراف میں رہتے، جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے وہ بھی ان کے ساتھ رہتے۔
چند صحابہ ایسے تھے کہ مدینہ میں داخل ہونے کے جتنے راستے تھے وہ تمام راستوں میں جا کر بیٹھ گئے، تاکہ کسی بھی راستے سے کوئی بھی اجنبی انسان مدینہ شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہر آنے جانے والوں کی خبریں انہیں معلوم ہو کہ کون مدینہ شہر کے اندر آتا ہے، کون یہاں سے باہر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مدینہ کے تمام دروازوں پر پہرے داری کر لی گئی۔ صحابہ میں کچھ ایسے افراد تھے جو مدینہ شہر کے باہر مکہ سے ملک شام کا جو راستہ ہے، جو راستے وہاں سے گزرتے ہیں، وہ تمام راستوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ صبح شام الگ الگ راستوں پر جاتے تھے، ہر وہ راستہ چھانتے تھے، ہر اس راستے سے آپ گزرتے تھے یا وہاں جا کر تلاشی لیتے تھے جن راستوں سے مدینہ میں داخل ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو چند صحابہ اس کام میں لگ گئے، مدینہ کے اطراف میں جتنے ہائی وے اور جتنے بڑے چھوٹے راستے تھے تمام راستوں میں گھومنے پھرنے لگے اور وہاں ہر آنے جانے والوں کے بارے میں خبریں جمع کر رہے تھے، تاکہ کوئی بھی شخص اچانک مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی خبریں ہمیں پہلے سے مل جائیں۔ ان صحابہ کے علاوہ جو اس طرح کی تیاری میں تھے، پھر وہ ایک عام صحابہ تھے جو شہر میں رہتے تھے، گھر میں رہنا، نمازیں پڑھنا، آنا جانا، تجارت کرنا۔ یہ صحابہ اس حالت میں رہے کہ ان میں سے ہر شخص نے اپنے ساتھ صبح و شام ہتھیار رکھ لیے۔ یہ نظام بنا دیا گیا کہ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی شخص گھر میں یا گھر سے باہر بغیر ہتھیار کے نہ رہے، ہر جگہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھے۔ رات میں سو رہا ہے تو بستر کے پاس ہتھیار رکھے، بازار جا رہا ہے تو وہ ہتھیار ساتھ میں لے کر جائے، باغوں میں کھیتیوں میں جا رہا ہے تو وہاں بھی ہتھیار ساتھ میں لے کر جائے۔ حتیٰ کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تب بھی مسجد میں ہتھیار ساتھ میں لے کر آئے، دوران نماز بھی اس کے پاس ہتھیار موجود ہو کہ اچانک کوئی مسجد پر حملہ کر دے، مسجد کے اندر حملہ کر دے تو ان کے پاس دفاع کرنے کی طاقت موجود ہو۔ تمام صحابہ کے لیے یہ نظام بنا دیا گیا۔ اس طرح مدینے کے اندر تیاری چلنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی خبریں بھی لینا شروع کی۔ کچھ ایسے افراد تیار کیے جو مکہ میں رہ کر بھی خبریں بھیجا کرتے تھے۔ یہ جو قافلہ نکل پڑا تھا 3000 کا لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ اب کہاں پہنچ رہا ہے، یہ صبح کہاں پہنچے گا، کل رات کہاں تک پہنچے گا، پھر اس کا قیام کہاں ہوگا، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا ان کا جذبہ ہے، یہ ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے رہے۔ اور اس کے لیے بھی آپ نے ایسے خفیہ افراد کو تیار کر لیا تھا۔ تو ایک ایک لمحے کی خبریں باقاعدہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچ رہی تھی، تو آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ مکہ سے نکلے، آج کہاں پہنچے ہیں، کل کہاں پہنچیں گے، پرسوں کہاں پہنچیں گے، اور ان کے وہ پہنچنے کے حساب سے مدینہ تک وہ کب پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر رہے تھے۔ مکے کا وہ لشکر جب مکہ سے نکل پڑا، مدینہ کے قریب پہنچا تو ایک جگہ ہے ابوا نام کی، مقام ابوا جس کو کہتے ہیں۔ ابوا نام کی جگہ وہ جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دادا کے ساتھ، اپنے ماں والدہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے اپنے ننیال والوں سے ملنے کے لیے، تو واپسی میں جاتے ہوئے مقام ابوا پر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، آمینہ بنت وہب کا۔ نبی کی والدہ کی قبر وہ مقام ابوا میں تھی۔ یہ بڑا سا لشکر وہاں پہنچا، مقام ابوا میں انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیوی ہند بنت عتبہ، اس نے لوگوں سے کہا یہ قبر اکھاڑ لی جائے، نبی کے والدہ کی جو قبر ہے اس قبر کو اکھاڑ دو۔
تاکہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو رسوا کیا جائے، انہیں تکلیف دی جائے۔ لیکن مکہ کے جو دیگر افراد تھے اس لشکر کے اندر، ان لوگوں نے ہند بنت عتبہ کو منع کر دیا، کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی میت کے ساتھ چھیڑخانی، ان کو رسوا کرنا، قبر سے انہیں اکھاڑنا اور اس کے ذریعے زندوں کو تکلیف دینا، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کے جواب میں ہمیں بہت برا نتیجہ دیکھنے مل سکتا ہے۔ اس لیے یہ حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری جنگ ان زندوں سے ہے، مردوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، تو کیوں ہم ان کے پیچھے پڑیں؟ ہمیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، وہ عزت دار لوگ تھے، چلے گئے دنیا سے۔ جن سے ابھی ہمیں تکلیف ہے وہ محمد اور ان کے ساتھی مدینہ میں ہیں، ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ لہذا یہ طے ہوا کہ وہاں پر کوئی شرارت نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح سے اب یہ لشکر مقام ابوا سے آگے کی طرف بڑھا اور وادی عقیق کے پاس سے گزرتے ہوئے سیدھے جبل احد، احد کا جو احد پہاڑ ہے مدینہ کا، وہاں عینین نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر جا کر اس لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک بڑا سا لشکر، 3000 اونٹ، 3000 مرد اور پھر 15 خواتین اور دنیا بھر کا ہتھیار اور ساز و سامان، کئی دن تک رہنا ہے، کھانے پینے کا سامان، ہتھیار، ساری چیزوں کے ساتھ یہاں جب جمع ہوئے تھے تو ایک بڑا سا مجمع نظر آ رہا تھا۔ خوف سا طاری ہونے لگا مدینہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی تیاری تو اس طرح سے کر لی، لیکن اب تو لشکر سامنے ہے۔ جو مدینہ کے دروازوں پر یا مدینہ کے اطراف میں گھوم رہے تھے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اب ان سب کو مدینہ کے اندر بلا لیا گیا اور ان لوگوں سے اب مشورہ لیا جا رہا ہے، اب بتاؤ اب کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو یہاں پہنچ گئے، احد پہاڑ مدینہ کے باہر قریب میں ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا اور ایک نتیجے پر پہنچے۔ پھر کس طرح سے آپ نے آگے کی تیاری کی، انشاءاللہ آگے کے درس میں، آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، درس ہے، وہ یہ کہ کافر، اسلام کا دشمن ہمیشہ مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ اس کا چاہے کچھ نقصان ہو جائے، اس کا نقصان ہو تب بھی انتقام میں، نہ نقصان ہو تو خوشحالی میں تب بھی مارنا چاہتا ہے۔ وہ خوشحال رہے تو مسلمانوں کو چھوڑ دے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو ڈر کے مارے خاموش ہوگا کہ ہم مارے گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہمارے اوپر یہ آفت آ گئی، تب بھی نہیں خاموش رہنے والا ہے، دونوں حالت میں۔ ہم نے دیکھا ہے ایک دور تھا 93 کا واقعہ، 93 میں جب زلزلہ آیا تھا مہاراشٹر کے لاتور کے علاقے میں، اس زلزلے کی وجہ سے بہت سے ہندوؤں پر اس کا بڑا خطرناک اثر ہوا تھا۔ 92 کا وہ واقعہ اور 93 میں یہ بڑا حادثہ، اور پھر حادثے کا مرکز بھی ایسی جگہ پر تھا کہ جس جگہ باقاعدہ اس واقعے کی تیاری کی گئی تھی۔ 92 کے اس حادثے کے لیے بڑی پلاننگ کی گئی، بڑا جلسہ کیا گیا، یہاں سے لوگ تیار ہوئے، جمع ہوئے، پھر یہاں سے بڑا سفر ہوا تھا، اور اسی جگہ یہ زلزلے کا بنیادی مرکز تھا، اسی جگہ سے زلزلہ شروع ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، لوگ جو ان کا تہوار ہوتا ہے، اس تہوار میں رات بھر وہ پانی میں ڈبانے کے لیے گھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ جب رات میں سب اپنے
وہ تہوار مکمل کر کے پانی میں ڈبو کر جب واپس جا رہے تھے تو اس وقت یہ حادثہ پیش آ گیا اور کئی لوگ اس میں مر گئے۔ اس علاقے میں، لاتور کے اس علاقے میں کئی سال تک وہاں کے مقامی افراد نے، غیر مسلمین نے وہ رسم نہیں منائی تھی۔ وہ مجسمے جو لگایا کرتے تھے انہوں نے بٹھایا نہیں تھا اس کو۔ ان کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید اسی کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، خوف سا طاری ہو گیا تھا ان کے اندر۔ اور بعض علاقے ایسے تھے پورے گاؤں کے اندر صرف ایک ہی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، جبکہ اس سے پہلے ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر محلے میں ہوتے تھے۔ سب کی الگ الگ تنظیمیں تنظیمیں ہوتی تھی، سب ناچتے گاتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد باقاعدہ بعض علاقوں میں تو صرف پورے شہر کا، پورے علاقے کا صرف ایک ہی مجسمہ ہوتا تھا۔ وہ ایک خوف طاری تھا، لوگوں کو لگتا تھا، مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ زلزلے نے ان کو کمزور کر دیا، اب یہ کبھی شرارت نہیں کریں گے، کبھی یہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن وہ تھوڑی دیر کا اثر رہا، اس کے بعد پھر جیسے کہ ویسے واقعات۔ تو کافروں کو چاہے جتنا نقصان ہو جائے، کبھی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد انتقامی کارروائی کرنے کے لیے نئے نئے ہیلے بہانے استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر کوئی نقصان نہیں ہوا، خوشحال ہے، تب خوشحالی میں بھی وہ مسلمانوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ وہ امن سے ہیں، وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تب بھی مسلمانوں کو مارنا چاہیں گے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو واقعات ہیں، یہ ہمیں اس پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز، مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ مسلمان ایمان پر ثابت قدم ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر اعتبار سے ان کی مدد فرمائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ کس کا؟ مومنین کا۔ اگر تم مومن رہو گے تب غلبہ ہوگا، صرف مسلمان نام کے رہو گے تو غلبہ نہیں ہوگا۔ تو آج جو ذلت نظر آتی ہے، مغلوبیت جو دکھائی دیتی ہے، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، اس لیے مغلوب ہیں۔ اگر یہ مسلمان مومن بن جائے تو پھر ان کا غلبہ ہوگا اور کافر اور مشرک سب کے سب پست ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر ایمان کو مضبوط فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو جو الگ الگ طرح سے کئی طرح کی برائیوں میں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔